بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں تین چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں، تین چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، میں تمہیں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ اور یہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ عام ماحول میں ہر انسان ہی سمجھتے ہیں یار صدقہ جیسے مال کم ہوتا ہے، یا 100 روپیہ تھا 50 صدقے میں دے دے 50 رہ گئے یار کم ہو گئے، یا صدقے سے مال کم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تصور تمہارا دماغوں میں بیٹھ کے یاد رکھو، میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 گنا کر کے عطا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو آج حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں نبی پاک فرماتے کہ تین لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور فرمایا کہ ایک اندھا تھا، لیکن تینوں فقر و فاقہ سے پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مطلوب ہوئی تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑی سے کہنے لگا خیریت ہے، کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں پریشانی بہت ہے، کوڑ سارا میری جلد جلی پڑی ہے، کوڑی ہوں، کوڑ کا مرض ہے، اور مالوں کا تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ حالانکہ وہ انسانی شکل میں، فرشتہ نہیں انسانی شکل میں تھا، اس کو تو نہیں خبر تھی فرشتہ ہے، کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ اونٹنی دیتا ہوں، یہ اونٹنی تم لے لو اور اس سے تم اب گزر بسر کرو، اور سے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ساری جلد بالکل ٹھیک ہو گئی، چلا گیا۔ فرشتہ چلا کہ دوسرے کے پاس آیا، گنجا، اس کے پاس آیا کہ بھیا سب خیریت ہے، کیسا چل رہا ہے؟ کہا جی کیا بال نہیں ہے سر پہ، چاہتا ہوں بال آ جائیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ فرمایا کہ اچھا، تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، اور اس کو ایک گائے دے دی کہ یہ گائے ہے، اس سے گزر بسر کرو۔ اس کے بعد نابینا کے پاس، اندھے کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ ہاں آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کے نظارے دیکھو، خدا کی قدرتیں دیکھوں، بہت سے کام اس کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں اور تنگ دستی بھی ہے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئی، اور اس کو ایک بکری دے دی، کہ یہ بکری، اس کا دودھ پی اور اپنا گزر بسر کر، چلا گیا۔ اب کئی سال کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو اب یہ امتحان ہو رہا ہے۔ پہلے کے پاس کوڑی کے پاس آیا، ایک مفلس و غریب بن کے آیا فرشتہ، کہے کہ جی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے ظاہری صحت بھی دی، خوبصورت جلد بھی دے دی، بیماریوں سے نجات دے دی، اور تجھے اتنا مال و دولت دے دیا، کیونکہ اس اونٹنی سے آگے جانور ہی جانور اونٹنیوں سے پورے بڑے بڑے پڑے ہیں، رونق ہو گئی۔ کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ کہا کہ یہ تم نے یہ کیا بات کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور مجھے ملا، یہ تم نے کیا بات کی؟ کہاں تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، ایسے مفلس تھا، تنگ دست تھا اور کوڑ کا مرض تھا تجھے، تو وہی تو ہے نالائق، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو جدی پشتی نواب ہوں، یہ شروع سے میرے دادا پردادا ہی کرتے تھے، وہاں سے چلا آ رہا ہوں، اور یہ جلد میری ایسے تھی، یہ کس نے کہا تمہیں؟ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ فرشتہ سنتا رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں تھا، تو جدی پشتی نواب تھا اور تو ایسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آیا، اس کو اسی طرح بیمار اور مفلس ہو گیا، چلا گیا۔ دوسرے کے پاس آیا، دوسرے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، مفلس و غریب ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں، تو تجھے جیسے اللہ نے دیا ہے، تیرے بال نہیں تھے، تیری حالت خراب تھی، اللہ تجھے خوبصورت بنا دیا، تجھے مال و دولت دیا، دیکھو تیری کتنے بڑے گائے کے باڑے ہو گئے تھے، میری مدد کر۔ وہ بھی تپ گیا، یہ کیا بات کر رہے ہو، میں جدی پشتی نواب ہوں، یہ تم نے کیا بات کی؟ بالکل ایسی تھا میں تو۔ اب ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں مانتا تو جو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ وہ اسی وقت اس کے بال اڑ گئے اور وہ مفلس غریب، سب جانور غائب، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ وہاں سے چلا۔ تیسرے کے پاس آیا، تیسرا نابینا اندھا، اندھے کو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو دیکھے تیری آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، تو مفلس تھا، اللہ نے تجھ پہ کرم نوازیاں کر دی، آج تو دیکھو تیرے پہ اتنا مال و دولت آ گیا ہے، تو مجھے بھی کچھ دے دے۔ اندھے نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا تو
تو صحیح کہہ رہے، میرے پاس واقعی کچھ نہیں، نہ آنکھیں تھیں نہ مال تھا، یہ سارا مال جو اللہ نے اپنی رحمت سے دیا اور مجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں، لہذا تیرا جی چاہتا ہے جتنا مال اس میں لے جانا لے جا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا، لہذا میں اللہ کے بندوں کو دوں، ضرورت مندوں کو دوں، جیسے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا ایسے میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، میرے جتنے لے جا۔ بس یہ کہنا تھا، فرشتہ فرشتے کا بشاش ہنس خوش ہو گیا اور فرمایا اس کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا، تجھے تیری آنکھیں بھی مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو۔ اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھو یہاں پر جس نے اس مال کی آزمائش کے اندر پاس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اور دگنا تگنا کر دیا، اور جنہوں نے مال کے اندر آزمائش کے اندر وہاں مارے گئے اور اپنے دعوے کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ان کو مفلس کر دیا۔ اسے یاد رکھو، مال یہ بڑی نعمت ہے، اس کو خرچ کرتے سوچو غلط جگہ تو خرچ نہیں ہو رہا، کماؤ تو کہ دیکھو غلط جگہ سے کما تو نہیں رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور پھر مزے کی بات، اللہ تبارک آج بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ سمجھے اوپر بنی اسرائیل میں نہیں، آج بھی، آج ایسے وقت میں آپ کے پاس مانگنے والا آ جاتا ہے جب آپ خود مفلس ہیں، آپ کا $50 ہی آپ کی جیب میں ہے، کچھ نہیں، این اسی ایک بابا جی آ جاتے ہیں، بوڑھے مفلس غریب، اللہ کے نام، آپ اس کو وہ نہ سوچے یار میرے پہلے کچھ نہیں، اس کو کیا دے دیں میاں، چلو جی آگے چلو، اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دے، آپ کو میرے پہلی 2 روٹیاں ہیں، میں اس کو پیڑ کیسے بھرے گا؟ نہیں میں آگے نہیں، یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی اللہ بس اوقات تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے فقیر مفلس بن کے تمہیں آزماتے ہیں، یہ تجربات ہیں جو بتا رہا ہوں میں، وہ آتے ہیں ایسے وقت میں آتے ہیں جب آپ خود مفلس ہیں، خود پریشانی و مصیبت میں ہیں، اور وہ اپنی مصیبت کی داستان لے کے آتا ہے، سمجھ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہونے والی ہے، آج اگر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے لمحے مجھے مصیبت سے نکال دے گا۔ کبھی اس راز کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آزمائشیں کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اور یار میں خود مصیبت میں ہوں، چلو یار اگلا آگے چلو، کیا تو آ گیا میرے پاس؟ نہیں، اسی وقت ٹھٹک جاؤ گی یار، این مصیبت کی حالت، کیا رب کو پتہ نہیں تو مصیبت میں ہے؟ رب کو پتہ نہیں تو مفلس ہے؟ رب کو پتہ نہیں تو خود بھوکا ہے؟ اللہ نے اسی وقت فقیر تیرے پاس بھیجا ہے، اس کا اللہ لا علم تھا تیری حالت؟ نہیں، اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے یہ مفلس ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور اسی وقت اللہ تبارک اپنا ایک بندہ آزمائش فرشتہ بھیج دیتا آزمائش کے لیے۔ سمجھ جاؤ کہ جب اللہ کو سب میری حالت پتہ ہے، پھر بھی میرے پاس یہ مانگنے کا بندہ بھیج دیا، اس کا مطلب بس اب یہ اللہ کی فتوحات کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ آپ اس مدد کر کے دیکھو، اس وقت پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لیکن لوگ اسی وقت غلطی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار جب ہوگا دیں گے، یار ابھی کچھ بھی نہیں، پہلے مر رہے یار، بچے کی فیس دینی ہے، گاڑی پٹرول ڈالنا ہے، تو یہ میں کہہ دوں نہیں، کچھ نہ کچھ دے دو، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مصیبت زدہ کے پاس ایک اور مصیبت زدہ بھیجا ہے، اب اس پر احسان تو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا دروازہ تم پہ کھولے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔